بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا میں روضہ امام حسین علیہ السلام کے 10 دروازے ہیں۔ ان سب کے مختلف نام ہیں اور ان سب پر امام کو الگ طرح سے سلام پیش کیا گیا ہے۔ مرکزی دروازے کا نام باب قبلہ ہے۔ اس پر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین لکھا ہوا ہے، یعنی اے عبداللہ کے باپ حسین، آپ پر سلام ہو۔ امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے بیٹے کو ان کے صغیر سن ہونے کی وجہ سے علی اصغر کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام عبداللہ تھا۔ اہل تشیع حضرات ہر نماز اور مجلس کے بعد جو زیارت پڑھتے ہیں اس کا آغاز اسی سلام سے ہوتا ہے۔ یہ دروازہ قبلہ رخ ہے، اس وجہ سے اس کو باب قبلہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے دروازے کا نام باب الرجا ہے۔ رجا کا مطلب ہے امید۔ اس پر السلام علیکہ یا شفیع المذنبین لکھا ہوا ہے۔ مذنبین گناہگار یا قصوروار کو کہتے ہیں، یعنی قصورواروں کی بخشش کروانے والے، آپ پر سلام ہو۔ تیسرے دروازے کا نام باب قاضی الحاجات ہے۔ اس نام کا مطلب ہے لوگوں کی حاجات پوری کرنے والا۔ اس دروازے پر السلام علیکہ یا سیدہ شباب اہل الجنہ لکھا ہوا ہے، یعنی اے جنت کے نوجوانوں کے سردار، آپ پر سلام ہو۔ چوتھے دروازے کا نام باب الشہداء ہے۔ یہ شہدائے کربلا سے منسوب ہے۔ اس پر السلام علیکہ یا ابا الشہداء لکھا ہوا ہے، یعنی اے شہیدوں کے باپ، آپ پر سلام ہو۔ پانچویں دروازے کا نام باب الکرامہ ہے۔ کرامہ کا مطلب ہے عزت و وقار۔ اس پر السلام علیکہ یا بن زمزم الصفا لکھا ہوا ہے، یعنی اے زمزم اور کوہ صفا کے بیٹے، آپ پر سلام ہو۔ امام زین العابدین نے دمشق میں یزید کے دربار میں اپنا تعارف انہی الفاظ سے کروایا تھا کہ میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں۔ چھٹے دروازے کا نام باب السلام ہے۔ سلام کا مطلب ہے سلامتی یا زندگی۔ اس پر السلام علیکہ یا خامس اصحاب الکسا لکھا ہوا ہے۔ خامس کا مطلب ہے 5واں، کسا کا مطلب ہے چادر۔ اہل تشیع حضرات اپنی ہر مجلس کا آغاز حدیث کسا سے کرتے ہیں۔ مختصراً وہ حدیث یہ ہے کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر میں اپنی پیاری بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور داماد جناب علی اور دونوں بیٹوں حسن و حسین کو ساتھ بٹھایا۔ کسی 7ویں چھٹے نے اجازت مانگی تو منع کر دیا۔ ان 5 کو پنجتن اور اس حدیث کو حدیث کسا کہا جاتا ہے۔ اس دروازے پر درج جملے کا مطلب ہے اے چادر کے اصحاب میں سے 5ویں، آپ پر سلام ہو۔ 7ویں دروازے کا نام باب السدرہ ہے۔ سدرہ دیودار کے درخت کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ بیری کا درخت ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں اس مقام پر درخت لگا ہوا تھا اور زائرین اس نشانی سے دروازے کو تلاش کرتے تھے۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا۔ اس پر السلام علیکہ یا بن سدرۃ المنتہا لکھا ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی شب 7ویں آسمان پر پہنچے تو ایک مقام کا یہ نام تھا، گویا یہ بلند ترین مقام ہے۔ 7ویں دروازے پر درج جملے کا مطلب ہے اے سدرۃ المنتہا تک جانے والے کے فرزند، آپ پر سلام ہو۔ 8ویں دروازے کا نام باب السلطانیہ ہے۔ اسے کسی ترک سلطان، غالباً سلطان مراد چہارم نے تعمیر کروایا تھا، اس لیے اس کا یہ نام ہے۔ اس پر السلام علیکہ یا امین اللہ و ابن امینیہ لکھا ہوا ہے۔ امین اللہ حضرت علی علیہ السلام کا لقب ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے زیارت امین اللہ منقول ہے، جو نجف اشرف کے حرم میں پڑھی جاتی ہے۔ اس جملے کا مطلب ہے اے اللہ کے امانت دار اور ان کے بیٹے، آپ پر سلام ہو۔ 9ویں دروازے پر باب الراس شریف لکھا ہے۔ راس عربی میں سر کو کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی قبر کا سرحانہ اس جانب ہے۔ اس پر السلام علیکہ یا قتیل العبرات لکھا ہوا ہے۔ قتیل العبرات کا مطلب ہے جسے رلا رلا کر قتل کیا جائے،
یعنی اے رلا رلا کر قتل کیے جانے والے مقتول، آپ پر سلام ہو۔ 10ویں دروازے کا نام باب الزینبیہ ہے۔ اس کے سامنے وہ مقام ہے جہاں بی بی زینب نے شمر لعین کو امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹتے ہوئے دیکھا۔ اس پر السلام علیکہ یا بن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا لکھا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان مقدس ایام کے صدقے ہم سب کو بھی روضہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔